سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں مقام اہل بیت کے حوالہ سے۔ حضور غوث پاک سے بڑا کیا کوئی مولائی ہوگا؟ میں نے اپنے دوستوں کو کئی بار بتایا کہ صبح و تہجد کے ٹائم آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کربلا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، کربلا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور کہتے کیا؟ حسین سیدی سندی امامی، حسین سیدی سندی امامی، حسین میرا سردار ہے، حسین میری پہچان ہے، حسین میرا امام ہے، رسول جدہ خیر الانامی، وہ حسین کہ جس کا نانا ساری کائنات سے بہتر ہے، شفیع الخلق یوم القیامی، اس حسین کی میں بات کر رہا ہوں جو قیامت والے دن مخلوق کو بخشوائے گا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ پھر آپ اس ہوا سے مخاطب ہو کے کہتے یا صبا، اے صبح صبح چلنے والی ہوا، بلغ علیہ سلامی، ذرا کربلا جا کے میرا بھی سلام عرض کر کہ بغداد میں کھڑا تیرا ایک بیٹا تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ سمجھایا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں۔ اور اس کے بعد احباب گرامی آپ ایک نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو دیوان ہے نا سرکار غوث پاک کا، اس میں یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، کہ میں رسول پاک اور ان کے خاندان کا غلام ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، بھی توجہ ہے، رسول اللہ اور ان کے خاندان کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ اس کے بعد فرمائے زہے نجات نمودن حبیب و آیاتم، آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ میری نجات کے لیے اللہ کی یہ محبوب نشانیاں کافی ہیں، مجھے اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میری نجات کے لیے علی کافی ہے، حسن کافی ہے، حسین کافی ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں اور محبوب نشانیاں ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کفایت است ز روح رسول و اولادش، ہمیشہ در دو جہاں جملہ مہماتم۔ سرکار غوث پاک کے الفاظ توجہ سے سنیے گا اکرام صاحب۔ آپ فرماتے ہیں دونوں جہان میں جو مسائل اور مہمات مجھے درپیش ہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پہ جتنی بھی مجھے مہمات درپیش ہیں، ان دونوں جہان کی جتنی بھی مہمات ہیں ان کے حل کے لیے رسول کی روح اور رسول کی اولاد کی روح میرے لیے کافی ہے۔ کفایت است ز روح رسول و اولادش، کفایت است ز روح رسول و اولادش، فرمایا کہ دونوں جہانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے محمد والے محمد کی روح اور ان کا سہارا مجھے کافی ہے۔ قادریو، سرکار غوث پاک سے محبت کرنے والوں، پیغام تو سنو غوث کا کیا۔ ہم بھی یہ عقیدہ اپنائیں نا کہ جو سرکار غوث پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ وہ جی تھوڑی سی اہل بیت کی بات کی بندہ سننی نہیں رہا۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں آئے ہائے ہائے زے غیر آل نبی حاجتی اگر طلبم، بڑا میری اس گفتگو کا حاصل مقصد شعر ہے، حاصل کلام شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں روا مدار یکے از ہزار حاجاتم، سنیے گا ذرا توجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے 1000 حاجتیں طلب کروں اور آل نبی کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ دوں، الفاظ پہ زے غیر آل نبی، آل نبی کے علاوہ کسی اور کا اگر میں وسیلہ پیش کروں، کتنی حاجتوں میں؟ آپ فرماتے ہیں کوئی ایک بھی میری قبول نہیں، چلو ہوئے بھی 5-7 قبول ہو گئی ہیں تو باقی رہ گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں آل رسول کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، 1000 دعائیں مانگتا ہوں تو 1000 میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آل نبی کا واسطہ نہیں دیا میں نے۔ کیا
سبق سکھایا ہمیں سرکار غوث پاک نے، کیا بات سمجھائی ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا جب تمہارا پیر 11ویں کھانے والوں، غوثیہ غوثیہ نعرے مارنے والوں، اور تمہارے مرشد کا جب یہ طریقہ ہے کہ وہ 1000 بار بھی اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے تو وہ آل رسول کے وسیلے سے مانگتا ہے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ تو پھر بھی غوث ہے، قطب ہے، ولی ہے، ولیوں کا تاجدار ہے، جب وہ بھی اللہ سے سوال کرتا ہے تو واسطہ حسنین کا ڈالتا ہے، واسطہ آل نبی کا ڈالتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو بغیر آل نبی کے وسیلے کے دعا مانگنے والے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دلم، اور پھر اس میں ایک یہ بھی بات ہے، گویا کہ آپ سمجھا یہ رہے ہیں کہ لوگوں میں نے کبھی ان کے وسیلے کے بعد بغیر دعا مانگی نہیں، میں نے کبھی ان کے وسیلے کے بغیر دعا مانگی نہیں، اور 1000 بار بھی مانگوں وسیلہ ان کا ہی ڈالتا ہے۔ اور پھر آگے الفاظ فرماتے ہیں دلم، توجہ ہے ادھر میری طرف، دلم ز حب محمد پر است و آل محمد، آپ فرماتے ہیں میرا دل محمد و آل محمد کی محبت سے پر ہے، جگہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں، پر دلم، آئے ہائے ہائے، دلم ز حب محمد پر است و آل محمد، محمد و آل محمد کی محبت سے میرا دل پر ہے، بھرا ہوا ہے، اب یہاں کسی کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں محمد بستا ہے یا آل محمد، یہ دل محمد کا ہے یا آل محمد کا ہے، پر ہے میرا دل ان کی محبت سے، آئے ہائے امتیاز میں پر ہے میرا دل ان کی محبت سے، بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، یہ دل ان کا ہے یا محمد کا ہے یا آل محمد کا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور پھر اگلے الفاظ، آئے ہائے ہائے ہائے، اگلے الفاظ سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ یہ جو 11ویں ہے اس کے کھانے کا تو ہمیں بڑا شوق ہے، اس کا پتہ بھی تو ہو نا یہ ہے کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ سال بعد عاشورہ مناتے ہیں، 10 محرم، چاند کی 10 تاریخ محرم کی سال بعد، اور جو باقاعدگی سے مناتے ہیں مولوی ان کو بھی سنی نہیں رہنے دیتے، بے شک وہ جتنا مرضی کٹڑ سنی ہو، وہ جی یہ فلانے دا دن تے منایا نہیں انہیں تے امام حسین دا ہی منایا، یہ دا مطلب ہے سنی نہیں۔ اور غوث پاک کے نام پہ واردات کرنے والے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ تو سال بعد کے عاشورہ کو برداشت نہیں کرتا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر چاند کی 10 کو معرفت اہل بیت پہ لیکچر دینے کے لیے پروگرام کرتے تھے اور لنگر بناتے تھے، لوگوں کو نیاز کھلاتے تھے، اس قدر پختگی، استقامت اور دوام سے میرے غوث پاک نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کرم فرما کے یہ کہا، اوے پتر عبد القادر تو اینا زندگی چ پکے پیری ہو کے سانو یاد رکھے، جا اے اسی تیرے نام لایا ہی، جا تیرے نام لایا، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ۔ بس مسئلہ سمجھ آگے؟ وہ جو مستنجد باللہ تھا، مستنجد باللہ، اس بات پہ حضور غوث پاک کو قتل بھی کرنے لگا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، بھی ادھر میری طرف توجہ رکھیں، ادھر میری طرف، سرکار غوث پاک کا دور وہ ہے کہ جب سادات کے خون سے یہ بلڈنگ بنانے والی مٹی کا گارا بنایا جاتا تھا پانی میں ملا کے، جب سادات کی جو باڈی ہوتی تھی قتل کرنے کے بعد، ڈیڈ باڈی، ان کو بنیادوں میں رکھ کے ان پر بنیادیں عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں، یہ وہ دور تھا۔ اللہ نے پھر حسن کی اولاد میں وہ ہیبت والا ایک بیٹا عطا فرمایا، جلال والا، جس سے احیاء دین کا کام لیا، وہی توحید۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک آپ کو توحید پہ مسلسل خطبے ملیں گے،
توحید پہ مسلسل ملیں گے خطبات، اور پھر آپ جتنے مرضی زندگی پرسنالٹی جو ہیں ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء ہیں، نہیں ملیں گے اتنے خطبے، یا پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کی زندگی میں آپ کو توحید کے خطبے ملیں گے، وہی فیض جو نہج البلاغہ والا، وہی سرکار امام حسین علیہ السلام کا حقیقت محمدیہ والا، بالکل سیم وہی حضور غوث پاک کے توحید کے خطبوں میں آپ کو ملے گا۔ دعا کا وہی ڈھنگ جو امام زین العابدین نے سکھایا کہ اللہ سے مانگنا ہے اس کی شانوں کا واسطہ دے دے کے، اس کی صفات کا واسطہ دے دے کے۔ حضور سیدنا غوث اعظم یوں توحید کا لیکچر دیتے ہیں۔ تو احباب گرامی، آپ چونکہ کثرت سے اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، اور وہ بادشاہ چونکہ پریشان تھے ذکر اہل بیت سے، بہت پریشان تھے، قتل کر دیتے تھے اہل بیت اطہار اور ان کے ماننے والوں کو۔ یہ جتنے بھی یہ جو 11 ائمہ مطہرین قتل ہوئے ہیں، یہ کیوں ہوئے ہیں؟ امام زین العابدین سے لے کے آگے آ جائیں امام حسن عسکری تک، کیا کہتے تھے یہ بادشاہوں کو؟ کی کہندے سنے؟ کہندے اے سی کہ مشینری ساڈے کول، پیسہ ساڈے کول، فوج ساڈے کول، روپیہ ساڈے کول، دولت ساڈے کول، لوکاں دے دل انہاں نال، عقیدت ان سے، ادب ان کا، احترام ان کا، انہاں نو قتل کر دیو۔ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو حضور عبد القادر جیلانی تے غصہ، فرمایا جنہاں دا سانو ذکر برداشت نہیں، تو ہر مہینے ایڈا بڑا قتل بھی کرنا چاہا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا امام زین العابدین علیہ السلام دے قتل نہ ہون دی طرح، اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، کام لینا تھا نا بہت بڑا۔ تو آپ اپنی اس حالت کا ذکر کرتے ہیں، اے جڑا میں آکھیا ہے کہ آپ ذکر کر دے سنالے بیت اطہار دا، کتنا ذکر کرتے تھے سنو ذرا۔ آپ فرماتے دلم ز حب محمد پرست و آل محمد، میرا دل محمد و آل محمد کی محبت سے پر ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ گواہ حال منست این ہما حکایتم، اس کا گواہ میں تمہیں کیا پیش کروں، میری اس حالت کا گواہ کہ میرا دل ان کی محبت سے پر ہے، یہ میری ایک حالت ہے۔ دل کی حالت کا کسی کو کیا گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میرا اس بات کا ایک گواہ ہے۔ وہ فرماتے کون؟ فرمایا میریاں تقریراں سنو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری باتیں سنو، میری تقریریں سنو، میرے خطابات سنو۔ فرماتے ہیں گواہ حال منستو این ہما حکایاتم، کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں، یہ جو میں تقریریں کرتا ہوں، یہ جو میں خطبے دیتا ہوں، ان میں اہل بیت کا یہ جو ذکر ہر وقت سنتے رہتے ہو، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ میرا دل ان کی محبت سے پر ہے۔ یہ پتہ لگا کہ آپ دیاں تقریراں دا موضوع عظمت اہل بیت سی، محبت اہل بیت تھا۔ حضور غوث پاک دیاں تقریراں دا موضوع خود بیان فرما رہے ہیں، فرماندے ہیں میری اس کفیت دا کوئی گواہ تے نہیں، لیکن میریاں تقریراں تے گواہ ہے نا، میریاں تقریراں تے گواہ ہے، میریاں گلاں تے گواہ نے نا کہ میں محمد والے محمد نے محبت کرنا، میرے دل چ انہاں دے یہ میرا دل پور ہے، ایتھے کسے دی تھاں نہیں۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اور آگے ارشاد فرماتے چوں ذرہ ذرہ شود این، فرمایا چوں ذرہ ذرہ شود این بخا کے لحج، جب یہ میرا جسم قبر میں جا کے ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پارا پارا ہو جائے گا، پھر کی فرماندن تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم، فرمایا میرے جسم کے اگر ٹکڑے بھی ہو جائیں قبر میں، ذرہ ذرہ ہو کے مٹی بن جائے، تو سننا کبھی میری قبر پہ کان لگا کے میرے جسم کے ہر ذرے سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور غوث پاک فرماتے میں مر بھی جاؤں گا، میری زبان بند بھی ہو جائے گی، تو میرے جسم کے ذروں سے بھی آواز آئے گی، فرمایا تو بشنوی صلوات، ایک ہی میری قبر سے آواز آئے گی کہ مولا صلات ہو محمد والے محمد، صلوات ہو محمد والے محمد پر۔ یہ میرے مرشد کریم غوث پاک کی تعلیم ہے۔ کوئی میں تو پھر ان کی اولاد ہوں،
اس لیے احباب گرامی اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمینہ خادم خدام خاندان توام، کہ یہ احقر، یہ ادنا، ہائے ہائے ہائے، اس خاندان کا نہیں، اس خاندان کے جو خادم ہیں ان کا بھی غلام، یہ محبت ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے سلام گویم و صلوات باتو ہر نفسے، ہر نفسے، فرماتے کہ میرے ہر سانس سے، ہر نفس سے، میرے ہر سانس سے تیری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش خدمت ہیں، ہر بات سے نہیں، ہر سانس سے۔ پتہ چلا میری ہر سانس پہ ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے، محمد و آل محمد۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری سا چوں آواز آئے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک میری ایک سانس سے یہ آواز آئے گی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ قبول کن بکرمی سلام و صلواتم، کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ اپنی اور اپنی اولاد کی بارگاہ میں، آل محمد کی بارگاہ میں میرا یہ صلاۃ و سلام قبول فرما لیں۔ تو آگے بھی یہ لمبا قصیدہ ہے آپ کا، تو اس لیے احباب گرامی تانوں دسن دا اصل دے وچ مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگاں دا، ولیاں دا، غوثاں دا، قطباں دا وظیفہ ہے ہی علی علی، وظیفہ ہے کہ علی علی، اولاد علی، علی اولاد علی، علی اولاد علی۔ کہ اگر کسے دا نہیں، یہ دا مطلب ہے نہ انہوں غوثیت دا فیض ہے، نہ قطبیت دا فیض ہے، ولایت دا فیض ہی نہیں، تو پھر جو فیض ہی نہیں تو پھر جو مرضی پڑھدا رہے، اس کی او دی مرضی ہے اپنی۔ تو اس تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی 11ویں وچ آن والے ہو میرے بیلیو، اپنے نظریات نو سرکار غوث پاک دے نظریات دے نال رلاؤ۔